بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے عظیم مرتبے کے پیغمبر تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیغمبر کے ماسوا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے سارے پیغمبر آئے۔ ہمارے نبی پیارے آقا بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی کی نسل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سچے اور راہ راست پر تھے، اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ وہ سیدھے راستے پر تھے اور تقوی والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سفر کرتے ہوئے گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام تھا بی بی سارہ اور دوسری بیوی کا نام تھا بی بی ہاجرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو غم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور بی بی ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے سارہ علیہ السلام کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ سارہ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور بہت مایوس ہوئی۔ ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے بچے کو میری نظروں سے دور رکھا جائے۔ سارہ علیہ السلام کی یہ تجویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رنج و غم کا باعث بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے بچے کو علیحدہ رکھا جائے۔ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے آگے آپ نے سر جھکا لیا۔ ایک روز اپنی چھوٹی بیوی بی بی ہاجرہ اور ان کے بچے کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سارہ علیہ السلام اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے ان کی بھی دعا قبول کر لی۔ فرشتوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت سارہ علیہ السلام کو سنائی۔ فرشتوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بیٹا ہوگا اور ان کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت اور برکت کرنے والا ہے، وہ تمہاری اولاد کو ستاروں کے مانند بڑھائے گا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں ایسی ہی خواب نظر آئیں۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا مطالبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے بلا جھجک کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے بابا جان۔ اور اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی۔ رحمت خداوندی نے آواز دی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دیا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مینڈا رکھ دیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کریں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آج بھی فرزند ان توحید اسی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اللہ تک اس کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائش میں ہی گزری۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہ رہے تو آپ پلیز کامنٹ کر کے بولیے، تو میں آپ کے لیے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے ویڈیوز ضرور لے کر آؤں گی۔ اور جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے۔ ملتی ہوں میں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔